یہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت ہی کا خاصہ رکھا ہے، اہل سنت ہی کو یہ شرف بخشا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جس بھی ذات کو شے کو نسبت ہوئی، اہل سنت والے ان تمام چیزوں اور ان تمام افراد اور ان تمام نسبتوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ آج جو امام حسین سے ہمیں محبت ہے تو اس کی وجہ یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مرکز عقیدت ہے، مرکز محبت ہے، مرکز تعظیم ہے اور ساری کائنات کی اصل ہے۔ انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ محبت رب کی بارگاہ میں عبادت اور کار ثواب اسی صورت میں بنتی ہے جب اس محبت کا تعلق نسبت مصطفیٰ سے ہو۔ صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، اس امت کے اولیاء یا علماء سے محبت ہو، یہ تمام تر محبتیں اس لیے ہیں کہ ان افراد کو حضور سے نسبت حاصل ہے۔ کسی بھی ذات کو ہم ذاتی حیثیت سے نہیں مانتے بلکہ حضور کی نسبت ہی سے مانتے ہیں، اور یہ اہل سنت کے عقیدے کی گویا کہ روح اور اصل اور جان ہے، جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے عربی کے حاشیہ المعتمد المستند میں بیان کیا کہ صحابہ سے محبت اور اہل بیت اطہار سے محبت یہ ان کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں ہے، ان دونوں طبقوں سے جو ہم محبت کرتے ہیں وہ ذات مصطفیٰ سے ان کے تعلق اور نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ گویا کہ صحابیت کا ادب ہو یا اہل بیت اطہار کا ادب ہو، یہ دونوں ادب رسالت ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ ایک حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی، سرکار فرماتے ہیں میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن حسین، حضور کی دیگر صاحبزادیاں صاحبزادے، حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد، پھر آگے جو ان ائمہ اہل بیت کا سلسلہ چلتا ہے اور آج تک دنیا میں جو سادات کرام سید حضرات ہیں، ان سے جو محبت ہے تو یہ محبت حضور کی وجہ سے ہے، کیونکہ حضور نے امت کو حکم دیا۔ جامع ترمذی کے کلمات ہیں، سرکار فرماتے ہیں میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل بیت سے محبت نہ کرے اور وہ پھر محبت مصطفیٰ کے دعوے میں سچا ہو جائے۔ محبت مصطفیٰ کے دعوے میں سچا ہونے کی یہ ایک شرط ہے کہ حضور کے اہل بیت سے محبت کی جائے، یہ حضور نے اس کو شرط قرار دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر اپنے اہل بیت کی محبت کو لازم قرار دیا۔ اسی طرح اسی جامع ترمذی میں صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے بھی سرکار کا یہ فرمان موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ میرے صحابہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ یعنی جو حضور کے صحابہ سے محبت کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس بندے کو مجھ سے محبت ہے، اسی لیے وہ میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے، کیونکہ صحابی کو صحابی کہتے اس لیے ہیں کہ اس نے صحبت مصطفیٰ کا فیضان پایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے معاذ اللہ بغض اور دشمنی رکھا تو اس نے میری بغض اور میری دشمنی کی وجہ سے معاذ اللہ ان سے دشمنی رکھی۔ یعنی جو صحابہ کا دشمن ہے در حقیقت وہ حضور سے دشمنی کرتا ہے، حضور سے اس کو دشمنی ہے، اسی وجہ سے حضور کی نسبت کا یہ ادب نہیں کر رہا۔ سرکار فرماتے جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے گویا کہ مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا کہ رب کو اذیت دی۔ اب رب کو کون اذیت دے گا؟ سرکار فرماتے جو رب کو اذیت دینا چاہے گا تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت اور پکڑ فرمائے۔ تو صحابہ کو اذیت دینا، اور صحابہ کا جب ذکر ہوگا تو یہ اہل بیت اطہار بھی اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ حضرت فاطمہ، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، امام حسین اور دیگر اہل بیت کے جو افراد جو حضور کی ظاہری حیات میں موجود تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دوہری فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں، صحابہ کی جماعت میں بھی شامل ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں جب بھی صحابہ کی عظمت بیان کی جائے گی، ان کے فضائل بیان کیے جائیں گے، تو دیگر جماعت صحابہ کے ساتھ پنجتن پاک یعنی مولا علی، حیدر کرار، حضرت فاطمہ الزہرا اور امام حسن و حسین اور ان کے ساتھ کے جو اہل بیت کے دیگر افراد ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ اور جب قرآن و حدیث میں خاص اہل بیت کی فضیلت
بیان کی جائے گی تو اس میں بھی ان حضرات کا حصہ ہے۔ تو قربان جائیں حیدر کرار، فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین کی قسمت پر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دگنی فضیلت عطا فرمائی ہے، صحبت مصطفیٰ کا فیضان بھی عطا فرمایا ہے اور اہل بیت اطہار سے ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ تو آج جو ہم ذکر حسین کر رہے ہیں، کچھ دنوں پہلے یکم محرم الحرام کے دنوں میں ہم نے فاروق اعظم کا ذکر کیا، ذوالحجہ کے مہینے میں ہم نے حضرت عثمان غنی کا ذکر خیر کیا، جمادی الاخری میں ہم صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جن صحابہ یا اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، ان تمام ذکروں، ان تمام اذکار کی وجہ، ان تمام ذاتوں سے محبت کی وجہ یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے جو محبت میں ٹکراؤ آتا ہے نا، کہ ایک سے محبت ہے اور دوسرے نے کی تو آپس میں ان کی رقابت ہو جاتی ہے، یعنی ایک محبوب کے دو محب ہوں۔ عشق مجازی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو کسی سے محبت ہے، اب وہ جائز محبت ہے ناجائز وہ اس کی میں بحث نہیں کرتا، ایک بندے کو کسی سے محبت ہے، وہ اس کا محبوب ہے، اب اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں بھی میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، اب ان میں رقابت اور دشمنی آئے گی کہ میرے محبوب سے یہ کیوں محبت کرتا ہے۔ تو یہ دنیاوی محبتیں ہیں، مجازی محبتیں ہیں جن میں رقابت کا معاملہ ہے، لیکن جو اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، جس کو الحب فی اللہ کہا جاتا ہے، رب کی رضا کے لیے محبت، جو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے صحابہ اور اہل بیت اطہار سے محبت ہوتی ہے، تو اس میں یہ رقابت نہیں ہوتی۔ آج ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں مسلمان اگرچہ وہ ہمارے قبیلے خاندان سے نہ ہو، ہمارے ملک کا نہ ہو، ہمارے رنگ و نسل سے تعلق رکھتا نہ ہو، کسی دنیا کے اور ملک کا بندہ ہو، اس کا بظاہر حلیہ، اس کا رنگ، اس کی زبان، اس کی بولی سب کچھ جدا ہو، لیکن ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا سنی مسلمان ہے، تو قدرتی طور پر اس کے لیے ہمارے دل میں محبت آئے گی، کیونکہ اس کا اور میرا محبوب ایک ہے۔ اور یہ محبت حقیقی کے درجے میں ہے، لہٰذا یہاں رقابت نہیں ہوگی کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو یہ کیوں کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کی محبت میں یہ برکت رکھی ہے کہ یہ محبت سب کو متحد اور جمع کرتی ہے، یعنی ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنے کے بہت سارے فارمولے ہیں، ان فارمولوں میں سے ایک فارمولہ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ ہے۔ اس کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کثرت سے ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔